صلاۃ الحاجت نہ نفل پڑھوانی ریت بتاؤ چھو۔ صلاۃ الحاجت کے لیے جو رکعت نفل کے طور پر پڑھی جاتی ہے اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جو عام 2 رکعتیں نفل کی ہیں اسی طرح 2 رکعت پڑھی جائے گی، یعنی وہی آپ نفل کی صلاۃ الحاجت کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہیے اور نماز شروع کریں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورت ملائیے، کوئی بھی سورت، اور پھر رکوع سجدہ کر کے پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح، دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے، اعوذ باللہ نہیں ہے، بسم اللہ پڑھی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ سورت ملا کر آخر میں سلام پھیر کر کے اب دعا کرنا ہے۔ اب دعا میں اتنا ہے کہ ایک تو صلاۃ الحاجت کے لیے جو دعا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اس دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس لیے کہ ویسے بھی عام دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اب اللہ کی حمد و ثنا کے لیے بہت سی چیزیں وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو یاد ہیں، مثلا ثنا کہ جو نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی حمد کے کلمات ہیں، سورہ فاتحہ کے شروع کے کلمات وہ بھی اللہ کی حمد کے ہیں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ یہ بھی اللہ ہی کی حمد کے لیے ہے۔ تو اسی طرح کی چیزیں جو اللہ کی حمد سے تعلق رکھنے والی ہیں، جو کلمات احادیث میں آئے ہیں، جتنے بھی یاد ہوں اس طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو، درود کے کا ایک سیگا یا کئی سیگے جو بھی یاد ہوں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو ہے اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمۃ من کل ذنب والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا ضرا الا کشفتہ ولا حاجتا، یہ الا حاجتا جب کہے اس وقت اپنی جس حاجت کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کا دل میں تصور کریں، ولا حاجتا یا لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، اور پھر اخیر میں بھی درود شریف پڑھ کر کے دعا پوری کر دے۔ یہ ہے صلاۃ الحاجت کا طریقہ۔